خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک نہایت دلچسپ باب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی۔ ہمارے سامنے T.W. آرنلڈ کی کتاب دی پریچنگ آف اسلام کا 12واں باب ہے۔ عنوان ہے مالا جزیرہ نما میں اسلام کا فروغ، حصہ اول۔ بالکل۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اسلام سماترا اور مالا جزیرہ نما جیسے وسیع متنوع خطے میں کیسے پھیلا، خاص طور پر ابتدائی تاجروں اور مبلغین کی پرامن کوششوں کے ذریعے۔ یہ واقعی ایک حیران کرنے والی کہانی ہے کہ کس طرح سمندر پار تجارت نے نہ صرف معیشتوں کو جوڑا بلکہ عقائد اور ثقافتوں کے تبادلے کا بھی ایک اہم ذریعہ بنی۔ صحیح۔ اور اس خطے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں اسلام کی اشاعت زیادہ تر قائل کرنے سے ہوئی، ذاتی تعلقات استوار کرنے اور مقامی معاشروں میں گھل مل جانے سے، مطلب تلوار کا زور نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم پہلے دیکھیں گے کہ اسلام اس خطے میں کیسے پہنچا، کون سے ابتدائی اثرات تھے۔ ٹھیک ہے۔ پھر سماترا کے مختلف حصوں جیسے آچے، سامودرا اور بطاق علاقوں کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں مالے جزیرہ نما، خاص طور پر ملاکا اور قدح ریاستوں پر بات کریں گے۔ جی۔ اس دوران ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عرب اور ہندوستانی اثرات کیسے کار فرما ہوئے اور ان کا مقامی ثقافتوں پر کیا نتیجہ نکلا۔ ٹھیک ہے۔ عمومی پس منظر سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ مالے جزیرہ نما میں اسلام کا پھیلاؤ پچھلی کئی صدیوں پر محیط ایک مسلسل عمل رہا ہے۔ جی۔ یہ کوششیں اکثر حکومتی سرپرستی کے بغیر اور بعض اوقات جیسے ہسپانویوں کی جانب سے شدید مخالفت کے باوجود جاری رہیں۔ بالکل۔ اور یہ بات اہم ہے کہ شروع میں یہ کام بنیادی طور پر دلیل اور ذاتی مثال کی قوت سے ہوا۔ مبلغین نے ہمت نہیں ہاری۔ اور یہی استقامت اس خطے میں اسلام کی گہری جڑوں کی وجہ بنی۔ اسلام کی آمد کی کوئی ایک متعین تاریخ دینا مشکل ہے نا؟ جی ہاں، بہت مشکل ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ عرب تاجروں کا مشرق سے تعلق بہت پرانا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اسلام بالکل ابتدائی صدیوں میں ہی ان کے ذریعے یہاں پہنچ گیا ہو۔ جی، امکان تو ہے۔ 7ویں صدی تک چین کے ساتھ ان کی تجارت عروج پر تھی، اور 10ویں سے 15ویں صدی تک تو وہ بحرین کی تجارت پر ایک طرح سے چھائے ہوئے تھے۔ تو یہ قیاس کرنا منطقی لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے دوسری جگہوں پر تجارتی مراکز قائم کیے، ویسے ہی مالے جزیرہ نما کے جزائر پر بھی بستیاں بنائی ہوں گی۔ شاید۔ اگرچہ عرب جغرافیہ دان 9ویں صدی سے پہلے ان جزائر کا واضح ذکر نہیں کرتے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چینی تاریخ میں 674 عیسوی کے قریب ایک عرب سردار کا ذکر ملتا ہے۔ جی، جس کے بارے میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ سماٹرا کے مغربی ساحل پر کسی عرب بستی کا سربراہ تھا۔ اچھا، عربوں کے علاوہ کیا دوسرے خطوں سے بھی اثرات آئے؟ کتاب جنوبی ہند کا خاص طور پر ذکر کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک کلیدی نقطہ ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہاں اسلام لانے میں جنوبی ہندوستان کے مبلغین کا بھی اہم کردار ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ایک بڑا ثبوت یہاں شافعی فقہ کا رائج ہونا ہے، جو آج بھی ہندوستان کے کورومنڈل اور مالابار ساحلوں پر غالب ہے۔ صحیح۔ جبکہ ارد گرد کے اکثر مسلم علاقوں میں حنفی فقہ رائج ہے۔ بالکل۔ تو شافعی تعلیمات کا پھیلاؤ صرف مالابار ساحل سے ہی ممکن نظر آتا ہے۔ ابن بطوطہ نے بھی 14ویں صدی میں مالابار میں شافعی فقہ کا ہی مشاہدہ کیا تھا۔ اور کیا ہندوستان یا فارس سے شیعت کے بھی کچھ اثرات پہنچے؟ ماخذ میں جاوا اور سماٹرا میں شیعہ روایات کے کچھ آثار کا ذکر ملتا ہے جو ممکنہ طور پر ہندوستان یا فارس سے آئے ہوں گے۔ ابن بطوطہ نے سامودرا کے سلطان کے دربار میں فارسی علماء کی موجودگی، شیراز اور اصفہان سے اور دہلی دربار سے تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ اچھا۔ اس سے پہلے دکن کے تاجر بھی، جو یہاں کی بندرگاہوں میں بڑی تعداد میں آباد تھے، ممکنہ طور پر اسلام کے ابتدائی بیج بونے والوں میں شامل تھے۔ تو یہ تصویر کافی ملی جلی ہے۔ تو یہ ابتدائی مسلم آبادیاں بنیادی طور پر انہی تاجروں کی مرہون منت تھیں جو یہاں آ کر بس گئے۔ جی، مقامی عورتوں سے شادیاں کیں اور رفتہ رفتہ ایک کمیونٹی بنائی۔ ان کے طریقے کیا تھے؟ فلپینز کے حوالے سے جو تفصیلات ملتی ہیں وہ شاید یہاں بھی لاگو ہوتی ہیں۔ یہ تاجر، مبلغین مقامی زبان سیکھتے، مقامی رسم و رواج اپناتے۔ اچھا۔
مقامی عورتوں سے شادی کرتے، غلام خرید کر اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے اور بالآخر مقامی سرداروں کی صف میں شامل ہو جاتے۔ مطلب فاتح بن کر نہیں آئے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ مقامی معاشرے کا حصہ بن کر اپنی ذہانت اور بہتر تہذیب کو استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اثر انداز ہوئے۔ یعنی تلوار کا استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ بعد میں کچھ نوآبادیاتی طاقتوں نے کیا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے خود کو برتر سمجھ کر مقامی لوگوں کو دبایا نہیں، بلکہ تاجر کے طور پر آ کر اپنی صلاحیتوں کو مذہب کی خدمت میں استعمال کیا۔ ان کا بنیادی مقصد ذاتی دولت جمع کرنا نہیں لگتا۔ شاید یہی نرم رویہ ان کی کامیابی کا ایک بڑا راز تھا۔ ٹھیک ہے، اب ان عمومی نکات کے بعد آئیے سماترا کا رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں اسلام کیسے پھیلا۔ جی ضرور۔ سماترا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روایت تو عرب سے آنے کی ہے، لیکن تاریخی شواہد ہندوستان کی طرف زیادہ اشارہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، آچے جو شمال مغربی سماترا میں ہے، وہاں کیا صورتحال تھی؟ کتاب میں 12ویں صدی کے ایک عرب مبلغ عبداللہ عارف اور ان کے شاگرد برہان الدین کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے آچے اور پریامن میں تبلیغ کی۔ اگرچہ یہ روایت کی تاریخی حیثیت زیادہ مضبوط نہیں، لیکن یہ اس دور میں کسی نہ کسی تبلیغی سرگرمی کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہے۔ اور آچی کی تاریخ میں جوہان شاہ کا ذکر ہے؟ جی، 1205 میں، جسے مسلم خاندان کا بانی کہا جاتا ہے، جو مغرب سے تبلیغ کے لیے آیا تھا۔ لیکن کیا اسلام فوراً پورے علاقے میں پھیل گیا؟ ایسا نہیں لگتا۔ ابتدائی طور پر اسلام شاید ساحلی بندرگاہوں تک محدود رہا، جہاں مسلمان تاجروں کی آمد و رفت تھی۔ اچھا۔ اندرون ملک، جہاں میننکا باؤ سلطنت کے ہندو اثرات مضبوط تھے، اسلام کی پیش رفت سست رہی ہوگی۔ یہاں مارکو پولو کا ذکر آتا ہے، جو 13ویں صدی کے آخر میں یہاں سے گزرا۔ اس کے مشاہدات کیا بتاتے ہیں؟ مارکو پولو نے 1292 میں سماٹرا کے شمالی ساحل کا دورہ کیا۔ اس نے لکھا کہ پرلاک نامی چھوٹی ریاست کے شہری باشندے تو مسلمان ہو چکے تھے، جی، کیونکہ وہاں ساراسین یعنی مسلمان تاجر کثرت سے آتے تھے اور انہوں نے مقامی لوگوں کو قائل کر لیا تھا۔ اچھا۔ لیکن باقی تمام باشندے، خاص طور پر پہاڑی علاقوں کے لوگ، اب تک بت پرست تھے۔ تو یہ ایک طرح سے زمینی حقیقت بتاتا ہے۔ جی بالکل۔ ایک اور مقامی تاریخ آچے کے سلطان علی مغایت شاہ یعنی 16ویں صدی کے اوائل میں اسے اسلام قبول کرنے کا سہرا دیتی ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ ممکن ہے کہ یہ اعزاز اس بادشاہ کو اس لیے دیا گیا ہو کہ اس نے آچے کی سلطنت کو عظمت بخشی۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے اس نے پہلے سے موجود اسلام کو… جی بالکل، غالب امکان یہی ہے کہ اس نے پہلے سے موجود اسلام کو مزید فروغ دیا ہو یا اسے ریاستی حیثیت دی ہو، کیونکہ اسلام اس سے کہیں پہلے سماٹرا میں آ چکا تھا۔ روایت کے مطابق مکہ سے ایک خاص تبلیغی مشن بھیجا گیا تھا۔ جی، شیخ اسماعیل کی قیادت میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مشن مالابار سے روانہ ہوا اور سماٹرا کے مختلف ساحلی علاقوں پسوری، لمبری، آرو میں تبلیغ کرتا ہوا سامودرا پہنچا۔ اور وہاں کے حکمران مارا سیلو نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور الملک الصالح کا نام اختیار کیا۔ اس نے پاسے نامی ایک اور ریاست بھی قائم کی۔ اور ابن بطوطہ جب تقریباً 50 سال بعد 1345 میں سامودرا پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ ابن بطوطہ نے وہاں ایک مضبوط مسلم ریاست پائی۔ بادشاہ الملک الظاہر، جو غالباً الملک الصالح کا بیٹا تھا، ایک راسخ العقیدہ اور علم دوست مسلمان تھا۔ اس کا دربار علماء اور شعراء سے بھرا رہتا تھا اور اس کے تعلقات دہلی سلطنت سمیت اسلامی دنیا کے دیگر حصوں سے بھی تھے۔ اور جنگجو بھی تھا۔ جی، وہ ایک جنگجو حکمران بھی تھا جس نے ارد گرد کے غیر مسلم قبائل کو مطیع کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 14ویں صدی کے وسط تک اسلام سامودرا میں پوری طرح قائم ہو چکا تھا۔ تو اس وقت تک اسلام ساحلی علاقوں سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا؟ بالکل۔ ایک چینی سیاح نے 1413 میں لمبری میں 1000 مسلم خاندانوں کا ذکر کیا اور آرو ریاست کے بادشاہ اور عوام کو بھی مسلمان بتایا۔ لگتا ہے شیخ اسماعیل کے مشن نے گہرے اثرات چھوڑے تھے۔ میننکا باؤ سلطنت کا کیا بنا، جو ہندو مت کا گڑھ سمجھی جاتی تھی؟ یہ دلچسپ ہے۔ اسلام 14ویں یا 15ویں صدی میں میننکا باؤ کے مرکزی علاقوں تک بھی پہنچ گیا۔ حالانکہ وہ ہندو مت کا مرکز تھا؟ جی ہاں، حالانکہ یہ ہندو مت کا مضبوط مرکز تھا اور بیرونی اثرات سے نسبتاً محفوظ،
اس کے باوجود اسلام نے یہاں گہری جڑیں پکڑیں، حتیٰ کہ ساحلی علاقوں سے بھی زیادہ مضبوطی سے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، یہ اسلام کی مقامی ثقافتوں میں سرایت کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب بطوق لوگوں کی طرف آتے ہیں جن کے بارے میں سنا ہے کہ وہ آج بھی بڑی تعداد میں غیر مسلم ہیں۔ جی ہاں، بطاق لوگوں نے طویل عرصے تک اسلام کے خلاف مزاحمت کی۔ آج بھی ان کی اکثریت غیر مسلم ہے۔ لیکن اسلام پھیل رہا ہے وہاں؟ جی، پھیل رہا ہے، خاص طور پر آچے سے ملحقہ علاقوں اور مشرقی ساحل پر مالے لوگوں کے ساتھ رابطے میں آنے والے بطاقوں میں۔ وہ پادری تحریک کا کیا قصہ تھا؟ ہاں، 19ویں صدی میں پادری کہلانے والے ایک شدت پسند وہابی متعصب گروہ نے تلوار کے زور پر انہیں مسلمان کرنے کی ناکام کوشش کی، جس سے ظاہر ہے نفرتیں بڑھیں۔ لیکن بعد میں پرامن تبلیغ کامیاب رہی؟ ہاں، جب ڈچ حکومت نے پادری بغاوت کو کچل دیا اور علاقے پر قبضہ کیا تو اسلام پرامن طریقے سے پھیلنے لگا۔ کس کی کوششوں سے؟ اس میں مقامی مسلمان اہلکاروں کا، تاجروں کا، حاجیوں اور مذہبی اساتذہ کا کردار تھا۔ حیرت انگیز طور پر بطاق جنہوں نے صدیوں مزاحمت کی تھی، حالیہ دہائیوں میں پرامن تبلیغ کا مثبت جواب دے رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید ڈچ قبضے نے ان کی روایتی سماجی ساخت کو کمزور کیا اور بیرونی اثرات کے لیے راستے کھولے، اور مبلغین نے بھی اپنی تعلیمات کو ان کے عقائد اور توہمات کے مطابق ڈھالنے میں مہارت دکھائی۔ وسطی اور جنوبی سماٹرا جیسے پالمبانگ اور لامپونگ کے علاقوں میں کیا صورتحال رہی؟ پالمبانگ میں اسلام کی آمد روایتی طور پر 15ویں صدی میں رادن محمد سے منسوب ہے، لیکن ہندو اثرات کی وجہ سے پیش رفت سست تھی۔ اچھا۔ 19ویں صدی تک بھی وہاں کے مسلمان دارالحکومت سے باہر اپنے مذہب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ تاہم 20ویں صدی کے اوائل میں وہاں بھی مذہبی بیداری اور تبلیغی سرگرمیوں میں اضافے کے شواہد ملتے ہیں۔ اور لامپونگ جو جنوبی سرا ہے؟ لامپونگ میں اسلام جاوا کے راستے 15ویں صدی کے آخر میں آیا، جب ایک مقامی سردار مینا کمالا بومی نے بنتام جا کر اسلام قبول کیا اور واپس آ کر تبلیغ کی۔ تو وہاں زیادہ ترقی ہوئی؟ جی، یہاں اسلام نے نسبتاً زیادہ ترقی کی، گو پرانی روایات اب بھی موجود ہیں۔ آپ نے پادری تحریک کا ذکر کیا یہ وہابی تحریک سے متاثر تھی؟ جی ہاں، 19ویں صدی کے شروع میں 3 سماٹران حاجی مکہ سے وہابی نظریات سے متاثر ہو کر واپس آئے۔ انہوں نے سخت توحیدی نظریات کی تبلیغ شروع کی اور بہت سے پیروکار بنائے۔ لیکن بعد میں یہ تحریک شدت اختیار کر گئی اور بطاقوں کے خلاف ایک پرتشدد جہاد کی شکل اختیار کر گئی، جو بالآخر ناکام ہوئی اور ڈچ مداخلت پر منتج ہوئی۔ یہ اس خطے میں اسلام کے عمومی پرامن پھیلاؤ کے برعکس ایک مثال ہے۔ ٹھیک ہے، سماترا کی اس تفصیلی تصویر کے بعد اب آبنائی کے پار مالے جزیرہ نما کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں کے مالے لوگوں کا تعلق بھی تو سماترا سے ہی جوڑا جاتا ہے۔ بالکل، خاص طور پر میننگکاؤ سے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ کب جزیرہ نما میں آ کر آباد ہوئے، لیکن 12ویں صدی تک سنگاپور اور جنوبی علاقوں میں ان کی آبادیاں قائم ہو چکی تھیں۔ اور انہوں نے ملاکا بسایا؟ جی، اور انہی کی اولاد نے 13ویں صدی میں ملاکا کی بنیاد رکھی۔ اور ملاکا جلد ہی ایک بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ یہاں اسلام کیسے پہنچا؟ یقیناً مسلمان تاجروں کے ذریعے۔ ملاکا کی تاریخ اس کا صحرا سلطان محمد شاہ 13ویں صدی کا بادشاہ اس کے سر باندھتی ہے۔ کس نے مسلمان کیا اسے؟ کہا جاتا ہے کہ جدہ سے آنے والے سیدی عبداللہ عزیز کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، تاہم اس روایت کی تاریخی سند کمزور سمجھی جاتی ہے۔ تو کوئی اور روایت بھی ہے؟ جی، ایک پرتگالی مورخ نے بہت بعد کی تاریخ 1384 دی ہے، جب ایک عرب قاضی نے بادشاہ کو مسلمان کیا۔ تو یہاں تاریخوں میں کچھ ابہام ہے۔ قدح کی کہانی زیادہ تفصیلی معلوم ہوتی ہے۔ جی ہاں، قدح کی تاریخ میں 16ویں صدی کے اوائل میں اسلام قبول کرنے کا ایک بڑا دلچسپ اور تفصیلی واقعہ درج ہے۔ کیا ہوا تھا وہاں؟ ایک عرب عالم شیخ عبداللہ قدح آئے، راجہ سے ملے اور مذہب کے بارے میں پوچھا۔ راجہ نے بتایا کہ وہ اور اس کی رعایا بتوں کو پوجتے ہیں۔ پھر شیخ نے اسلام کی تعلیمات پیش کیں، جس پر راجہ بہت متاثر ہوا اور اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ تبدیلی کیسے عملی شکل اختیار کی؟ راجہ نے فوری طور پر شراب کے مٹکے تڑوا دیے،
محل کے تمام سونے، چاندی، مٹی اور لکڑی کے بت منگوا کر شیخ عبداللہ کے ہاتھوں تڑوا کر جلا دیے۔ واقعی؟ جی، پھر محل کی خواتین اور وزیروں کو بلایا گیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ شیخ کے نرم رویے اور میٹھی زبان نے سب کے دل جیت لیے۔ عوام نے بھی قبول کر لیا؟ عوام کو بلایا گیا اور ان کے بت بھی تباہ کر دیے گئے۔ لوگ خوشی سے نئے مذہب میں داخل ہوئے۔ راجہ کا نام بدل کر سلطان مظلف شاہ رکھا گیا۔ یہ تو بڑی ڈراماٹک تبدیلی لگتی ہے۔ کیا یہ واقعی اتنی آسانی سے اور مکمل طور پر ہو گئی؟ بظاہر فوری طور پر بڑا جوش و خروش تھا۔ مساجد تعمیر ہوئیں، نماز کا نظام قائم ہوا، آچے سے مزید مذہبی کتابیں منگوائیں گئیں۔ شیخ عبداللہ نے گاؤں گاؤں جا کر تبلیغ کی اور راجہ کے بیٹوں کے اسلامی نام رکھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرانے عقائد مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ اچھا، کیسے پتا چلا؟ آچے کی ہی ایک تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 1.5 صدی بعد بھی 1649 میں آچے کے ایک سلطان کو قدح فتح کرنے کے بعد وہاں دین کو مزید مضبوط کرنے اور بتوں کے مندروں کو تباہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو مطلب مکمل تبدیلی میں وقت لگا؟ جی بالکل۔ تو مال جزیرہ نما میں عمومی صورتحال کیا رہی؟ کتاب کے مطابق ہمارے پاس باقی مال ریاستوں کی تفصیلات کم ہیں، لیکن جگہ جگہ ان عرب مبلغین کی قبریں ملتی ہیں جنہوں نے اسلام متعارف کرایا اور لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہاں کے مسلمان کیسے ہیں؟ طویل عرصے تک عربوں اور ہندوستانی مسلمانوں سے رابطے کی وجہ سے یہاں کے مالے مسلمان اپنے مذہبی فرائض کے کافی پابند ہیں، جیسے رمضان کے روزے اور حج۔ انہیں جزیرہ نما کے مثالی مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ اور لیکن روادار بھی ہیں؟ جی ہاں، اپنے ہم وطن ہندوؤں، بدھوں اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں رواداری بھی پائی جاتی ہے۔ اور مذہبی نظام کیسا ہے؟ ان کا مذہبی نظام بھی منظم ہے۔ 40 گھروں سے بڑے گاؤں میں مسجد اور امام کا تقرر ہوتا ہے۔ شمال میں سیام یعنی تھائی لینڈ سے ملحقہ علاقوں میں اسلام نے بدھوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ اچھا۔ اور وہاں سیمسم کہلانے والے مخلوط نسل کے مسلمان پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جنگلی قبائل میں سے بھی لوگ اسلام قبول کرتے رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سماترا اور مالے جزیرہ نما میں اسلام کی اشاعت بنیادی طور پر ایک پرامن نچلی سطح کا عمل تھا، جس میں تاجروں اور مبلغین نے کلیدی کردار ادا کیا۔ جی بالکل۔ مختلف علاقوں سے اثرات آئے، خاص طور پر عرب اور ہندوستان سے، جس کی وجہ سے شافعی فقہ کا غلبہ رہا۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ سماترا میں آچے، سامودرا، مننکاباؤ اور بتاک جیسے علاقوں میں اسلام مختلف رفتار اور طریقوں سے پھیلا، جہاں مقامی عقائد اور بیرونی اثرات کے درمیان دلچسپ تعامل نظر آیا۔ جی، اور مارکو پولو اور ابن بطوطہ جیسے سیاحوں کے مشاہدات نے ہمیں اس دور کی جھلک دکھائی۔ مالائے جزیرہ نما میں ملاقہ کی اہمیت اور قدح کی تفصیلی کہانی سامنے آئی، جس سے اندازہ ہوا کہ تبدیلی مذہب کا عمل ڈرامائی ہونے کے باوجود بالتدریج بھی ہو سکتا تھا۔ صحیح۔ ملئے مسلمانوں کی مذہبی پابندی اور رواداری بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ پادری تحریک میں ایک مختلف پرتشدد پہلو دکھایا، لیکن وہ مجموعی پرامن تصویر کا ایک استثناء نظر آتی ہے۔ اور آخر میں ایک غور طلب نقطہ یہ ہے کہ کس طرح تجارتی نیٹ ورکس اور ذاتی روابط نے بغیر کسی مرکزی فوجی یا ریاستی طاقت کے ایک وسیع خطے میں ایک نئے عقیدے کی بنیاد رکھی۔ یہ تاریخ ہمیں ثقافتی اور مذہبی تبدیلی کے ان خاموش اور نامیاتی طریقوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے جو لوگوں کے روزمرہ کے تعاملات سے جنم لیتے ہیں۔ کیا آج بھی ایسا ہو رہا ہے؟ کون جانے، کیا آج کی عالمگیریت، تیز رفتار مواصلات اور نقل و حرکت کے باوجود اسی طرح کے غیر محسوس ثقافتی اور نظریاتی تبادلے پس پردہ جاری ہیں جن کے مکمل اثرات شاید مستقبل میں ظاہر ہوں؟ جی، یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے معلوماتی اور فکر انگیز رہی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ اس علمی سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو برائے کرم اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جی، آپ کی حمایت ہمیں حوصلہ دیتی ہے۔ آپ کی حمایت ہمیں اس طرح کے مزید معلوماتی مباحثے آپ تک پہنچانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔